بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ 20ویں پارے کا خلاصہ ہم سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، بھلا بتاؤ کون ہے جو لاچار کی دعا کو سنتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اور کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم نصیحت پکڑتے ہو۔ بتاؤ کون ہے جو خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں تمہیں ہدایت دیتا ہے، راستہ دکھاتا ہے؟ کون ہے جو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری کے طور پر ہواؤں کو بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ بلند ہے اس سے جو یہ شریک بناتے ہیں۔ بتاؤ تمہیں کون ہے جو آسمان سے اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، ان سے کہو کہ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ فرمایا کہ جس دن سور میں پھونکا جائے گا، وَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، جو آسمان میں یا زمین میں ہوگا سب گھبرا جائیں گے، إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، مگر جس کو اللہ چاہے گا، وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، سب اس کے سامنے عاجز ہو کر آئیں گے۔ جو کوئی نیکی لے کر آئے گا تو یہ اس کے لیے بہت اچھا اور بہتر ہوگا اور وہ امن میں ہوں گے، اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، تو جہنم میں ان کے چہروں کو ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا جو تم عمل کرتے تھے یہ اسی کی سزا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیدائش سے لے کر رسالت دینے تک کا اختصار کے ساتھ بیان کروایا۔ فرعون بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتا تھا۔ اس دوران اللہ نے حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں ڈالا کہ جب تیرے ہاں بچہ ہو، اگر تجھے ڈر ہو کہ یہ قتل نہ کر دے فرعون، تو اسے صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دینا اور ڈرنا نہیں۔ اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ، ہم تیری طرف اسے واپس لوٹائیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے صندوق میں رکھ کر ڈال دیا، اور چونکہ ماں تھی پریشان بے قرار، اپنی بیٹی کو یعنی موسیٰ کے بھائی کو بھیجا کہ تم دیکھتی جانا کہ یہ کہاں صندوق کہاں جاتا ہے۔ ادھر فرعون اور اس کی بیوی سیر کو نکلے ہوئے تھے، تو وہ صندوق ان کے سامنے آیا، وہ پکڑ کر لے گئے، اور اللہ نے ان کی بیوی کے دل میں موسیٰ کی محبت ڈال دی، اور اس طرح وہ اس کو پالنے کا انہوں نے پروگرام بنا لیا۔ اور اب اس کے دودھ پلانے کے لیے کئی دودھ پلانے والی عورتیں آئیں۔ اللہ فرماتا ہے حرمنا علیہ المراضع، ہم نے حرام کر دیا سب دودھ پلانے والیوں کو۔ جب دیکھا کہ کسی کا دودھ نہیں پی رہے تو ان کی بہن وہ بھی اس منظر کو دیکھ رہی تھی، کہنے لگی میں تمہیں بتاتی ہوں ایک صاف ستھری خاتون کے بارے میں جس کا یہ بچہ ضرور دودھ پیے۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے اس طرح فرددناہ الی امہ، ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو، وہ غم نہ کرے، اور وہ جان لے ان وعد اللہ حق، کہ اللہ جو وعدہ کرتا ہے وہ برحق ہوتا ہے، لیکن یہ بات اکثر لوگ نہیں جانتے۔
جب آپ جوانی کی عمر کو پہنچ گئے، صاف ظاہر ہے یوتھ کی عمر تک ہی رہنا تھا ماں کے پاس، پھر فرعون کے محل میں پہنچ گئے، تو جب جوانی کی عمر کو پہنچے تو ان کا ساتھی یعنی بنی اسرائیل کا فرعون کے ساتھی کے ساتھ لڑائی کر رہا تھا اور اس نے مدد کے لیے بلایا، تو انہوں نے مارا مکہ اسے اور وہ وہی ڈھیر ہو گیا۔ اب جب ایسا ہوا فوراً کہنے لگے رب انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے، مجھے بخش دے۔ فغفر له، اللہ نے اسے بخش دیا، وہ بڑا مہربان۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو خبر ملی، ایک بندہ آیا، اس نے بتایا کہ تجھے قتل کرنے کا پروگرام بنایا جا رہا ہے، میں تیرا خیر خواہ ہوں، نکل جا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگ نکلے اور مدین پہنچ گئے، دوڑ کر مدین پہنچ۔ وہاں کیا دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں کنویں پر، اور دو بچیاں اپنی بکریوں کو روکے ایک طرف کھڑی ہیں، تو دیکھا تو کہنے لگے کہ تم کیوں نہیں پلاتی اپنی بکریوں کو پانی؟ تو کہنے لگی کہ یہ جب سارا پلا کر چلے جاتے ہیں تو بچا کچا پانی ہم پلاتے ہیں، ہمارا کوئی بھائی نہیں اور ہمارا والد بزرگ ہے۔ تو یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں، انہوں نے پانی پلایا فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، پھر سائے میں آ کر بیٹھ گئے، کہنے لگے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ اگر کوئی میرے حق میں بالکل اجنبی تھے، میرے حق میں کوئی خیر ہے تو میں اس کا محتاج ہوں۔ پھر کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ دیر بعد ان دونوں بچیوں میں سے ایک بچی وہ چلتی ہوئی، اللہ نے نقشہ کھینچا ہے، تمشی علی استحیاء، شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔ خیر محرم سے جو نوجوان لڑکی بات کرتی ہے تو اس میں شرم و حیا کا پہلو ہونا چاہیے، یہ سبق ملا ہماری خواتین کو اس بات سے۔ تو اللہ بتاتا ہے کہ شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ میرے ابو آپ کو بلا رہے ہیں، وہ آپ کو جو آپ نے ہمیں پانی پلایا تھا بکریوں کو اس کا معاوضہ دینا چاہتے۔ تو حضرت موسیٰ گئے، ان کو سارا واقعہ سنایا، تو وہ حضرت شعیب علیہ السلام فرمانے لگے لا تخف نجوت من القوم الظالمین، تو ظالم قوم سے نجات پا گئے۔ پھر کہنے لگے میں ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تیرے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، اس شرط پر کہ تو 8 سال ہمارے ہاں رہے، گھر میں جو چھوٹا موٹا کام ہوتا ہے وہ کر اور ادھر رہے، اور اگر 10 سال پورے کر لے تو یہ تیری اپنی مرضی ہے۔ تو 10 سال جب پورے وہاں رہے، اللہ نے آجی شادی بھی کرا دی، سب ظاہر ہے اولاد بھی ہوگی، پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں کو لے کر نکل پڑے کہ اپنے علاقے میں جاتے ہیں۔ راستے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلا کر نبوت سے، رسالت سے نواز۔ یہ مختصر سا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا یعنی پیدائش سے لے کر رسالت تک کا یہاں بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی لا تہدی من احببت، جسے آپ چاہیں اپنی مرضی سے ہدایت نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کس نے ہدایت پانی ہے۔ اللہ فرماتا ہے بھلا بتاؤ اگر تمہارا رب اللہ ساری ہمیشہ کے لیے رات ہی رکھ کر لے، یعنی دن نہ آئے، بتاؤ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، کون سا معبود ہے جو تمہارے پاس روشنی لے کر آئے؟ اور اگر اللہ چاہے کہ ہمیشہ دن ہی دن رہے الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، تو بتاؤ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ، کون سا معبود ہے جو تمہارے پاس رات لائے
اور تم اس میں سکون حاصل کرو۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے رات بھی بنائی، دن بھی بنائی، تاکہ تم سکون بھی حاصل کرو رات میں، اور وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور اس دن میں اس کا فضل بھی تلاش کرو۔ یہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کا، جو موسیٰ کی قوم میں امیر ترین بندہ تھا، اس کا ذکر فرمایا کہ اس کو اتنا مالدار تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں کوئی دو چار نہیں، بہت بڑا گروہ یعنی مل کر اٹھاتا تھا، اتنی بڑے خزانے اس کے تھے۔ اور اس کے ساتھی اس کی قوم کے لوگ کہنے لگے تو اتراتا ہے، مت اترا، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کہنے لگا یہ ساری دولت مجھے میرے علم کے نتیجے میں ملی ہے، یہ جانتا نہیں کہ اللہ نے اس سے پہلے کتنے لوگوں کو ہلاک کر دیا جو اس سے زیادہ دولت والے تھے اور جو اس سے زیادہ طاقت والے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا آخر کار ہم نے اسے اس کے محل سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ یہ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو یہ حکم دیا کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اگر وہ مجبور کریں کہ تم شرک کرو، یعنی تمہیں شرک پر مجبور کریں، تو پھر ان کی بات نہیں ماننی، باقی معاملات میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنے کا حکم دیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، ان سب کا ذکر کر کے اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ان سب قوموں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے سزا دی، پکڑ لیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن پر ہم نے پتھروں کی بارش کر دی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کچھ ایسے ہیں جن پر چیخ آئی اور اس چیخ کی وجہ سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور اونھے منہ گر کر مر گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو ہم نے غرق کر دیا۔ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، خود یہ اپنے آپ پر ظلم کرتے۔ سورہ عنکبوت ہے 20ویں پارے کے آخری حصے میں ایک مثال بیان کی ہے اللہ نے، ذرا سن لیجئے۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بناتے ہیں، ان کی مثال ایک مکڑی کی طرح ہے۔ اتخذت بیتا، جو اپنا گھر بناتی ہے، جب گھر بناتی ہے تو وہ یہ سوچ کر کہ یہ مجھے سردی سے بچائے گا، یہ مجھے گرمی سے بچائے گا، یہ مجھے دشمن سے بچائے گا، لیکن نہ وہ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، اتنا کمزور گھر ہوتا ہے کہ نہ وہ اسے سردی سے بچاتا ہے، نہ گرمی سے، نہ دشمن سے، اتنا کمزور گھر ہوتا ہے۔ یعنی لو کانوا یعلمون، کاش یہ مثال سے ان لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ جن کو اللہ کو چھوڑ کر یہ معبود بناتے ہیں وہ بالکل اتنے کمزور ہیں کہ ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ جیسے مکڑی کا گھر اس کے کچھ کام نہیں آتا، ایسے ہی یہ معبود بھی ان کے کچھ کام کل کو نہیں آئیں گے۔ یہ مثال دے کر اللہ نے بات بتائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔